سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے بھارت اور کشمیر کی مختلف جیلوں میں خواتین حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر قانونی نظر بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد آسن انتو نے کہا کہ بھارتی حکام نے آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، ناہیدہ نسرین، شازیہ اختر، سائقہ اختر، آسیہ اختر، نسیمہ بیگم، حنا بشیر بیگ، آسیہ بانو، رسکیم اختر، صیبہ، انجم یونس، تبسم مقبول اور سائمہ اختر سمیت کشمیری خواتین کو جھوٹے الزامات پر نظر بند کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر خواتین مختلف امراض میں مبتلا ہیں، لیکن جیل میں انہیں طبی دیکھ بھال سمیت بنیادی سہولیات سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کو اس سنگین مسئلے کا نوٹس دینا چاہیے اور بھارتی حکام پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ان کو رہا کریں۔ محمد آسن انتو نے کہا کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات کے بعد بھارتی فوجیوں نے کشمیری خواتین، نوجوانوں، طلباء اور بچوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ادھر بھارتی پولیس نے کشمیریوں کی پکڑ دکڑ جاری رکھتے ہوئے ضلع بڑگام سے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے حامد ناتھ نامی نوجوان کو ضلع کے علاقے پوشکر سے گرفتار کیا۔ سری نگر کی بادامی باغ فوجی چھاونی میں ایک بھارتی فوجی پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ فوجی کی شناخت انوج سنگھ کے نام سے ہوئی ہے، جو بھارتی ریاست بہار کا رہائشی تھا۔ وہ بادامی باغ چھاونی کے ایک سٹور روم میں مردہ پایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی گوجر پہاڑی ڈیموکریٹک فورم نے کہا ہے کہ بھارت ایک منصوبہ بند طریقے سے کشمیریوں کو بے روزگاری اور اقتصادی بدحالی کا شکار کر رہا ہے اور وہ مقبوضہ علاقے میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کو سردیوں کے ایام میں گوناگوں مشکلات کا سامنا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بنیادی سہولیات کی فراہمی میں قابض بھارتی انتظامیہ جس غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کا خمیازہ شہریوں کو بری طرح بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وادی میں بجلی کی مسلسل اور طویل لوڈ شیڈنگ نے شہری اور دیہی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو سخت مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، جبکہ پینے کے پانی کی فراہمی کا بھی برا حال ہے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے رہتے ہیں۔ رسوئی گیس کی کمی اور اس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے بھی لوگوں کو پریشانیوں میں دھکیل دیا ہے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پانی کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، جن پر بھارت نے درجنوں ڈیم بنا رکھے ہیں، جن سے پیدا ہونے والی بجلی سے وہ بھارتی شہروں کو منور کر رہا ہے، جبکہ محکوم کشمیری بجلی سے محروم ہیں۔ بھارت میں سکھوں کے آزاد وطن خالصتان کے لیے ریفرنڈم کا 5واں مرحلہ کل برطانیہ میں ہوگا۔ برطانیہ میں مقیم سکھ برادری کے ہزاروں افراد نے ریفرنڈم کے ابتدائی 4 مرحلوں میں حصہ لیا، جس کا آغاز رواں برس 31 اکتوبر کو لندن میں ووٹنگ سے ہوا تھا۔ اپنے وطن کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں سکھوں کی بڑے پیمانے پر شرکت نے نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کو بے چین کر دیا ہے، جس نے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ برطانوی حکومت نے نئی دہلی کے خدشات کے باوجود ریفرنڈم کی اجازت دے دی۔ ریفرنڈم نے بھارتی حکومت کو ایک مضبوط پیغام بھیجا ہے کہ اس کے پاس سکھوں کو ان کا حق خود راجت دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔